السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج عالمی دربار حضرت سرکار علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ ان مقدس ایام میں سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دربار کی حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ناچیز خاک پائے در صابر کلیر قریب 25 سے 26 سال سے سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرم نوازش، ان کی شفقتیں، ان کی مہربانی، ان کی دیا، ان کی کرپا، ان کی مہربانی سے یہ غلام، یہ خادم، یہ نوکر یہاں پر حاضری کا موقع ملتے رہتا ہے۔ اور میں الحمدللہ قریب 25-26 سال سے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت قبلہ صوفی علیم احمد صاحب خلیفہ حضور پیر طریقت قبلہ بابا جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اتراکھنڈ کے رہنے والے ہیں، اور الحمدللہ برسوں سے حضرت سے میری ملاقات ہے، اور حضرت اس علاقے میں سلسلہ صابریہ کی بہت ہی خلوصیت، عقیدت اور بڑی جد و جہد اور قربانی کے ساتھ سلسلہ عالیہ صابریہ کی خدمت انجام دے رہے، اور اسلام کی، مانوتا کی، انسانیت کی، غریبوں کی، لوگوں کی خدمت انجام دے رہے۔ جو طریقہ صوفیہ ہے، جو طریقہ سلسلہ صابریہ ہے، اور جو سنت پیر فقیروں کا جو رویہ ہے، اور جو طریقہ کار ہے کہ انہوں نے نہ کسی کا دھرم دیکھا، نہ کسی کی ذات دیکھی، نہ کسی کی بات دیکھی، نہ کوئی پریوار دیکھا، نہ کوئی دیش دیکھا، نہ کوئی بھیس دیکھا، نہ کوئی چہرہ دیکھا، نہ کوئی روپ دیکھا تو صرف اور صرف انسانیت۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آقاؤں نے، ہمارے پیشواؤں نے جو خدمت کی ہے وہ انسانیت کی خدمت کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، اور یہی سلسلہ صابریہ کے بزرگوں کا طریقہ رہا، اور یہی سلسلہ صابریہ کے خلفاؤں کا طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے کو لے کر، اسی روش کو لے کر ہمارے قبلہ پیر طریقت صوفی علیم احمد صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی ایک بڑی جد و جہد کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو سلسلہ صابریہ عالیہ میں شامل کر رہے ہیں، تاکہ لوگ اس طرح بزرگان دین سے وابستہ ہو۔ اس لیے کہ آج اگر دنیا میں اتحاد قائم کرنا ہو، امن کو قائم کرنا ہو، اور لوگوں میں اگر محبت اور ایکتا اور اکھنڈتا کو قائم کرنا ہو، تو وہ صرف آپ کو بزرگان دین، اولیاء کرام کے آستانے سے حاصل ہوگی، اور بزرگان دین کے آستانے پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان آستانوں پر آپ کو ہر قوم کا آدمی نظر آئے گا، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی دھرم کا ہو۔ اس لیے کہ ان آستانوں پر لوگوں کو وہ محبت کا درس دیا جاتا ہے جو آج پورے ہندوستان میں آپ کو ہر آستانے پر ہر مذہب کا انسان نظر آئے گا، اور یہ ہر مذہب کا انسان ان آستانوں پر حاضر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اور اسلام کا یہی پیغام ہے کہ ہر انسان میں محبت قائم رکھو، اور نبی پاک پیغمبر اسلام پیغمبر صاحب نے انسانیت کو یہی درس دیا ہے کہ
جات پات میں نہ بٹو، گورے کالوں میں نہ بٹو، بلکہ سب مل کے رہو۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہی صابری سلسلے کے صوفیاء کرام اور سنت پیر فقیروں کا پیغام ہے، اور یہی تمام سنت پیر فقیروں کا پیغام ہے، اور یہی ناچیز کا پیغام ہے کہ ہم ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اگر ہم ایک اور اکھٹتا سے رہیں گے تو ہمیں ظالم کبھی بھی پریشان نہیں کر سکتا ہے، اور ظالم کے ظلم کو توڑنے کے لیے ایک اور اتحاد اور ایکتا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔